السلام علیکم. آج ہے ہمارے ناول کا پارٹ 3. لیٹس اسٹارٹ. بیر کا افندی مینشن میں تھا. سارے گیسٹ آ چکے تھے لیکن بھائیوں کے ساتھ ان کی بہن کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا. وہ عائشی، سارا اور آنیہ ایک ہی ٹیبل پر بیٹھے سیڑھیوں پر نظر جمائے بیٹھے تھے کہ کب ان بہن بھائیوں کا دیدار نصیب ہو اور ان سب کی تلاشی نظروں کو چین مل جائے. سرپھروں کی محفل میں جب ذکر بدماشی کا ہوا تو جان کر ہمارے قصے لوگ ہمیں دیکھنے کو تڑپنے لگے. اچانک لائٹس آف ہوئی اور سپورٹس لائٹ سیڑھیوں کی طرف گئی جہاں وائٹ شرٹ، بلیک پینٹ، کوٹ پہنے وہ سارے بھائی اور ان کے درمیان میں موجود بلیک پاؤں کو چھوتا گاؤن جو سارے پیچھے سیڑھیوں پر پھیلا ہوا تھا، گرے آنکھوں کو کاجل سے مزین، دو آتش کیے، چہرے پر بلیک ماسک لگائے اور براؤن بالوں کو اوپر کر کے جوڑا بنائے وہ آسمان سے اتری کوئی اپسرا لگ رہی تھی. سب کی نظروں کا مرکز وہ بہن بھائی تھے، خاص کر بلیک کلر کے گاؤن میں چاند جیسی چمکتی بیرا پر تھی. بیرا شان کے ہاتھ سے مائک لیتی نیچے ایک ادا سے قدم بقدم سیڑھیاں اترتی، سب کو اپنی آواز کے سحر میں جکڑنے لگی. سو خواب ہیں، سو میری خواہشیں، وہ میں کروں جو مجھے چاہیے، بن کے تتلی میں تو نکلی، تھوڑی ضدی تھوڑی پگلی. علی خان زادہ نے اندر قدم رکھا، سب کو دیکھا جو سیڑھیوں کی طرف دیکھ رہے تھے. ایک نظر سیڑھیوں پر ڈالتے وہ ہٹانا بھول چکا تھا. سامنے اسی گرے آنکھوں والی حور کو گاتے دیکھ کر وہیں رکا. اس کی نظر اس پر جم گئی. اس کا دل مانو تو ریز خوشی سے دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا. سب کے جیسے نہیں ہوں میں، جیسی بھی ہوں صحیح ہوں میں، جانے کتنے ہی رنگوں میں ڈوب کر کے بنی ہوں میں. وہ بیر کی طرف آئی جو منہ کھولے اسے ہی دیکھ رہا تھا. سپورٹس لائٹس ان دونوں پر پڑی تھی. وائٹ شرٹ پینٹ کوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا. علی کی آنکھوں میں مرچی سے لگی. وہ سب عائشی وغیرہ پاس آ چکے تھے. دل جہاں لے چلے گا مجھ کو یہ میرا دل میرا بھی ہے، دیکھو میں ہر ایک جگہ، بن کے تتلی میں تو نکلی، تھوڑی ضدی تھوڑی پگلی. وہ بیر کے ہونٹوں کو بے باکی سے اپنی انگلی سے چھوتی مائک دور اچھالا. لائٹس آن ہوئی، سب ہوش میں. بیر تو ساکت کھڑا تھا. اس کے نرم انگلیوں کے لمس پر وہی علی کا بس چلتا تو بیر کے ہونٹوں کو آگ لگا دیتا. سب علی خان زادہ کو دیکھ کر خوف سے پیچھے ہوئے. ان سب میں ڈینیل بھی شامل تھا. علی غصہ کنٹرول کرتا ٹیبل پر بیٹھ کر سگریٹ سلگائی، ہونٹوں سے لگاتے گہرے گہرے کش لینے لگا. ان دونوں کو اپنی گرے سرخ آنکھوں سے گھورنے لگا. آئی ایم سوری. وہ ایک بار پھر اس کے سامنے جھک گیا. بیرا نے اس کے کالر سیٹ کیا، اشارہ تھا کہ معاف کر دیا. بیر اس کے گلے لگاتے تھینکس بولا. اس کے ماتھے پر لب رکھتے پیچھے ہوا. وہ اس کے گال کو دو انگلی سے چھولتی عائشی، سارا اور آنیہ سے جا ملی. بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. عالم نے آنیہ کو اپنے قریب کرتے ماتھے پر لب رکھتے سرگوشی نما میں کہا. آپ بھی بہت ہینڈسم لگ رہے ہیں. اس کے چہرے کو دیوانہ وار دیکھتی بولی. عالم نے گہری مسکراہٹ سے اسے دیکھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، آج آپ کو یہاں اس پارٹی میں بلانے کا ایک مقصد ہے. آج میرے بھائی عالم افندی کی انگیجمنٹ ہے. مس آنیہ اینڈ مسٹر عالم کم آن دا اسٹیج. ان کو اسٹیج پر بلاتے ہوئے رنگز والے باکس سارا کو لانے کو کہا. وہ اسٹیج پر آئے تو بازان اور عائشی نے ان کو رنگز پکڑائیں. عالم نے بیرا کو اپنے ساتھ دیکھتے آنیہ کو رنگ پہنائی تو سب نے کلیپنگ کی. آنیہ نے اس کا ہاتھ خود سے پکڑے جلدی سے رنگ پہنائی. سب لڑکوں سمیت بیرا نے بھی ہوٹنگ کی. آج سے تم میری ہوئی. تمہاری نس نس پہ عالم افندی کا حق ہے. تمہاری زندگی کے ہر لمحے، ہر خوشی، ہر غم اب مجھ سے جوڑا ہے. کبھی چیٹ مت کرنا. اگر کچھ غلطی ہو جائے تو میں وہ تمہارے ان خوبصورت لبوں سے سننا چاہوں گا. اگر کسی اور سے سنی تو خود کو تیار کر لینا میری شدت جنون سہنے کے لیے. اس کو رنگ والے ہاتھوں کو لبوں سے چھوتے دھیمے گمبھیر تپش زدہ لہجے بولا تو آنیہ نے جھرجھری لیتے سر جھکا کر لایا. جتنا رومانس کرنے کر لو افندیو، بس کچھ ہی گھنٹے بچے، پھر تو ان کی قربت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ گے. ان سب کو ایک دوسرے میں مگن دیکھ کر وہ بڑبڑایا. سانگ پلے ہوا، پارٹی لائٹس آن ہوئی تو سب کپل ڈانس کرنے لگے. اس سے پہلے کہ بیرا کی طرف ہاتھ بڑھاتا، علی نے بیرا کی طرف ہاتھ بڑھاتے ڈانس کی پیشکش کی. بیرا نے علی کی طرف حیرت سے دیکھا. اسے کون نہیں جانتا تھا. بادشاہ تھا وہ انڈر ورلڈ کا. ٹیلی نیوز میں اس کے کارنامے سننے کو ملتے تھے. وہ ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیتی اسٹیج پر جا رکی. علی نے اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے آہستہ آہستہ موو کرنے لگا. بیرا علی کی آنکھوں میں اپنے لیے جو جذبات دیکھ رہی تھی تنزیہ مسکرائی. بہت خوبصورت ہو تم. خود کو کیوں چھپا کے رکھتی ہو؟ علی نے عادت کے برعکس بات شروع کی. خوبصورتی تو ہمیں وراثت میں ملی اور رہی بات ماسک کی تو وہ خود کو گندی نظر سے بچانے کے لیے استعمال کرتی ہوں. وہ گرے آنکھیں اس کی آنکھوں میں ڈالتی تنزیہ بولی. گڈ. ویسے وہ لڑکا تمہارا کیا لگتا ہے؟ وہ اس کو گھماتے بولا. آپ کو میرے پرسنل لائف کے بارے میں سوال کرنے کا حق نہیں ہے، سنجیدگی سے بولی تو علی کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی. پھر بھی وہ خود پر ضبط کرتے پوچھنے لگا. مختصر دھڑکن ہوں میں اس کی. بائی دا وے نائس ٹو میٹ یو. امید ہے دوبارہ کبھی نہیں ملیں گے. وہ بیر کو دیکھ کر بے ساختہ بول اٹھی، وہ جو اس کو ہی غصے سے گھور رہا تھا. وہ اس کو دیکھتے بیر کے گلے جا لگی جو علی کو مزید تیش دلا گئی. اس کی آنکھیں خون رنگ ہو چکی تھیں.
اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی، تھوڑا اور ڈانس کر لیتی، وہ خفگی بھرے لہجے میں کہتے نظریں پھیر گیا۔ ایک تو وہاں موجود لڑکوں کی نظروں کو اس پر محسوس کر کے وہ جل جل کر کوئلہ ہو رہا تھا، پھر اس کو یوں علی کے ساتھ ڈانس کرنا وہ جلتا چکا تھا، اب راکھ ہوا۔ اوکے، وہ تابرائی سے کہتی واپس پلٹنے لگی کہ بیر نے اسے کمر سے پکڑتے اپنے بے حد قریب کیا۔ علی کی برداشت ختم ہوئی اور مینشن سے باہر نکلا۔ میں تجھے دیکھتا تو رہتا ہوں مگر تجھ سے تجھے دیکھنے والے نہیں دیکھے جاتے۔ یار میرا دل کر رہا ہے ان سب لڑکوں کی آنکھیں نوچ کر کتوں کے آگے ڈال۔ وہ وہاں موجود لڑکوں پر خون آلود نظر ڈالتے ہوئے بولا تو وہ ہنسی۔ یہ سالے سالے پن پہ آ رہا ہے، بازان آہستہ سے بڑبڑایا تو سب بھائیوں نے مل کر بیر کی طرف خونخوار نظر سے دیکھا۔ جس کے ماشاءاللہ اتنے سال ہے وہ بندہ اپنی ذاتی بیوی کے قریب جانے سے بھی ڈرتا ہے۔ وہ سب کی نظریں خود پر دیکھتے پیرا کو دور کرتے منہ بگاڑتے بولا۔ وہ کہہ کر لگا گئی، جو کہا تھا وہ ہو گیا۔ مسز وجدان نے کال پر پوچھا، او بڑھیا، اب یہ میری لڑائی ہے تو دوبارہ کال نہ کرنا ورنہ پہلے تجھے گاڑوں گا زمین میں۔ وہ غصے سے چیختا چلاتا کال کٹ کر گیا۔ چلو اب مجھ پر بھی شک نہیں آئے گا۔ وہ ریلیکس ہو کر سونے کی لیٹی یہ جانے بغیر کہ صبح ان پر قیامت بن کر ٹوٹنے والی ہے۔ جب دھیمے دھیمے ہنستی ہو اس بارش جیسے لگتی ہو، تھوڑی دل کی کہتی ہو زیادہ دل میں رکھتی ہو، کیوں جاؤں رنگریز کے پاس تم تو سیاہ میں بھی جچتی ہو، کرنے دو انہیں سنگھار تم سادہ میں بھی جچتی ہو، زیادہ ہی نفرت کرنے لگا ہے یہ زمانہ ہم سے، ان سے کہہ دو کہ حسن نہ صحیح دل تو ہم بھی رکھتے ہیں۔ میں موبائل بھول آئی ہوں، روم سے لے کر آتی ہوں۔ وہ عالم کو کہتی سیڑھیوں سے جان لگی کہ اس کے کانوں میں کسی سرگوشی نما آواز ٹکرائی۔ یہ سر مینشن میں جگہ جگہ بم فٹ کر دیے ہیں، بس اگلے 20 منٹ میں یہاں تباہی ہوگی۔ وہ جو کوئی بھی تھا کال کاٹتے باہر کی طرف پڑا۔ بیرا نے ساتھ والے بازار کے روم میں جاتے ہی گاؤن پھینکا۔ اب وہ بلیک جینس شرٹ میں ملبوس تھی، وہیں سے گنز بلٹ چیز میں اور ایسی باہر کی طرف پڑی۔ سوناشی سارانیہ کو لندن نوارہ کرو، بھائی کو کہنا کہ ڈینجر گو فاسٹ مشن میں بمپ ہے، صرف 5 منٹ ہے۔ وہ بیر کو کہتی باہر بھاگی۔ عالم اس کو یوں بھاگتے دیکھ کے پیچھے آیا۔ وہ بیک یارڈ میں پہنچی جہاں وہ لوگ حملہ کرنے کی تیاری میں تھے، چند لوگ ہی تھے۔ بیرے نے ایک کو شوٹ کرتے دوسرے کو سر دیوار میں مارا اور ایک پاؤں پر اچھل دی، تیسرے کی شیرک پر فائر کیا۔ وہ لوگ فائر کرنے لگے تو عالم نے ان کے سامنے آتے ان پر قہر کی طرح برس پڑا۔ اور بھی ہوں گے بھائی، سب چلے گئے، 5 منٹ پڑے بم بلاسٹ ہونے میں، نکلے یہاں سے۔ وہ مینشن میں دیکھتے باہر کی جانب بھاگتے بولی۔ باہر نکلتے ہی گھر سے 5 فٹ کی دوری پہ تھے کہ گھر آتش فشاں بنا، وہ دونوں زمین پر گرے۔ بھائی وغیرہ کہاں گئے؟ کچھ غلط ہے۔ وہ بیگ سے ٹیب نکال کر ان کی لوکیشن ٹریس کرتی بولی۔ لیکن گڑیا کی سرگوش پر مڑی سارا پر گن تانے ڈینیل کھڑا تھا۔ سارا کی آنکھوں میں آنسو متواتر گالوں پر بہہ رہے تھے۔ بھائی اس کو کہتے ہیں نہ مرد عورت کے پیچھے چھپتا ہے سالہ، جہاں ہم نامرد سے نہیں لڑتے۔ بازان کو ڈینیل کے پیچھے سے قریب جاتے دیکھ کر کہہ کر لگاتے بولی، پہلے تجھے اپنی مردانگی دکھاتا ہوں۔ ڈینیل غصے سے سارا کو پیچھے کی طرف پھینکتا بیرا کی طرف پڑا۔ سارا کو شان نے سنبھالا، اس کے آنسو صاف کرتے اس کو گاڑی میں بٹھایا، بیرا کو گاڑی لے جانے کا اشارہ کیا۔ عالم نے ڈینیل کے منہ پر مکہ مارتے ہاتھ پکڑ کر مروڑتے اس کے منہ پر مکوں کی برسات کر دی۔ اسے دھکا دیا تو اس کے ایک ہاتھ کو شان نے پکڑا تو دوسرے کو دانی نے پکڑا اور وہ دونوں اسے اپنی طرف کھینچنے لگے۔ ڈینیل کی دردناک چیخیں محلے والوں کو خوفزدہ کر رہی تھیں۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے بازو جڑ سے اکھڑنے لگے اور ان دونوں نے ایک دم زور لگایا اور اس کے بازو دونوں کے ہاتھوں میں تھے اور وہیں بے جان ہوتے گرا۔ ملک پاکستان میں چلو، سعد نے اپنی بنائی نیو والے بیگ میں رکھتے ان کو بتاتے بائکس کی چابیاں ان کی طرف اچھالی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی بائکس ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ ملک ہاؤس کے باہر اتنے گارڈز دے کر وہ رکے، گارڈ جو ان پر گن تانی، سارے نے کچھ ان کی طرف پھینکا کہ ہر طرف دھواں پھیلنے لگا اور دھوئیں میں جو سامنے آیا تھا اسے شوٹ کرتے جا رہے تھے۔ بادل گرجنا شروع ہو چکے تھے۔ بہرا سب سے پہلے مشین میں گھسی ملک، لیکن اتنا اچانک اس کا سر چکرانے لگا، شاید پہلے سے ہی وہاں کچھ اسپرے کیا گیا تھا، اندر مت آنا۔ وہ چیخی اور اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتی باہر کی طرف بڑھی، لیکن چند قدم چلنے کے بعد لہرا کر نیچے گری۔ اس کے گرتی کچھ لڑکیاں ماسک لگائے اندر آئیں اور اسے اٹھا کر خفیہ راستوں سے نکل گئیں۔ دوسری طرف وہ سب کو ختم کرتے بہرا کو ڈھونڈنے لگے کہ ایک گارڈ مینشن سے نکلتا عالم پر فائر کھول گیا۔ 2 گولیاں اس کے پیٹ میں لگی۔ نومی نے اس کا نشانہ بناتے فائر کیا۔ سب عالم کی طرف آئے جو صحیح کھڑا تھا یا دیکھ رہا تھا۔ بڑھیا نکل گئی ہوگی، کہا بھی تھا کہ اکیلے مت جان، لیکن مانتی نہیں ہے۔ عالم نے بہرا کو یاد کرتے کہا۔ وہ سب ایک ساتھ نکلے اور بائکس پر سوار ہوتے نکل چکے تھے۔ وہ غصے سے بھرا گھر میں داخل ہوئے جہاں زبیر خانزادہ اس کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ ان کو اگنور کرتے جانے لگا۔ ملا ہے افندیس کی بیٹی سے؟ وہ غصہ کنٹرول کرتے بولے۔ وہ کرتا لاؤنج میں پڑے صوفے پر بیٹھا۔ دنیا میں اتنی ساری لڑکیاں ہیں، تمہیں صرف یہی لڑکی ملی تھی؟
کسی اور میں وہ بات نہیں، وہ مختصر بولا۔ وہ کسی کے نکاح میں علی، وہ تیش میں بولے، میں مار ڈالوں گا۔ لڑکی کو پرجوشی سے پوچھا۔ نہیں، لڑکے کو۔ اس کا جواب ان کا دل جلا گیا۔ محبت کرتی ہے وہ اس سے، وہ تمہیں معاف نہیں کرے گی، وہ ضبط سے بولے۔ میں مجبور کر دوں گا، اطمینان سے کہا گیا۔ علی، دل پر زور زبردستی نہیں ہوتی۔ وہ سب پریشان ہوئے۔ یہی تو مسئلہ ہے، وہ دل پر ہاتھ رکھتے بولا۔ بھول جاؤ، ناممکن ہے، وہ مضبوط لہجے بولا۔ وہ تمہاری بربادی ہے، انہوں نے اسے باور کروایا۔ منظور ہے، نہ کرو یاشی کی، مر جاؤ گے، وہ چیخے۔ قبول ہے، آرام سے سگریٹ کے کش لیتے بولا۔ کیا ہے اس میں ایسا؟ وہ میرا جنون ہے، وہ سرخ آنکھوں سے انہیں دیکھتے جنونیت سے بولا۔ اٹھ کر روم کی طرف بڑھا۔ وہ حیران تھے کہ کچھ گھنٹوں میں وہ اس کی جنونیت بن گئی تھی۔ ان کے پاس بولنے کو کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب بربادی ہوگی افندی کی یا خانزادے کی، وہ بڑبڑائے۔ بہر نے ان کو سمندر کے نزدیک بیرک کی بھیجی لوکیشن پر چھوڑا اور احتیاط کی تاکید کی کہ کافی سارے گارڈز کو ان کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیں۔ وہ ملک کے ٹھکانے پر پہنچا، لیکن سامنے دیکھ کر ان کی سانس رک گئی۔ قدم لڑکھڑائے، اسے دیوار کا سہارا لیا کہ خون آلودہ ہوئی۔ کانچ اور دہکتے انگاروں پر ننگے پاؤں جھلس رہے تھے، ہاتھوں کو زنجیروں کی مدد سے اوپر باندھا ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش وجود پر ایک آدمی نظریں جمائے بیٹھا تھا۔ اس نے وہیں بیٹھے لائٹر جلا کر انگاروں پر پھینکا اور ساتھ کھڑے گارڈ نے مکروہ ہنسی ہنسی اس کی چاروں طرف پیٹرول چھڑکا دی۔ اس قدر خوبصورت ہے کہ یہ میرا دل کرے کہ اس کو پہلے محسوس کروں۔ ملک اپنے باپ کی آواز سن کر زور سے دھاڑا۔ اس کی بیری پر اپنے باپ کی گندی نظر برداشت نہ کر پاتا اور ان کی گھٹیا سوچ، وہ خود کو بدقسمت سمجھنے لگا جو اس جیسے شیطان کا بیٹا تھا۔ تمیز بھولتے جا رہے ادارک، ملک گرجا بیر نے آگے بڑھنا چاہا، لیکن گارڈ سے رسیاں اس کے وجود میں ڈالتے بمشکل سے قابو کیا، جو بھپرے شیر کی طرح دھاڑتے اپنے ہی باپ کو ختم کرنے کے در پہ تھا۔ آگ کی تپش جلتے پاؤں اس کے جسم میں حرکت ہوئی۔ اس نے آنکھیں کھول کر ارد گرد دیکھا، جب اپنی پوزیشن دیکھی اور سامنے کھڑے ملک کو دیکھو، سب پاؤں کی جلن میں بھی اس نفرت سے پھیلنے لگی۔ ظاہر نصیب، ملک نے بیرا کو ہوش میں دیکھا تو کیمرے آن کرتے اس کے قریب جاتے اس کی گردن کو اپنے ناپاک ہاتھوں سے چھوتے بولا۔ اس نے سر جھٹکنے پرسوچ انداز میں نظریں یہاں وہاں دوڑائی، پاؤں کو حرکت دی تو کانچ کے ٹکڑے اس کے پاؤں میں گھسے۔ اس نے لب دباتے اپنی تکلیف چھپائی۔ ملک ہٹ پیچھے، ورنہ کاٹ ڈالوں گا، اور رسیوں کو پوری طاقت سے لے کر گھومتے ان گارڈز کو بھی گھما چکا تھا اور خون آلودہ آنکھوں سے ملک کو گھورتے اس کی طرف بڑھنے لگا۔ بازان، صارف، شان اور ابرار یہ چاروں ہی الگ الگ ملک کی فیکٹریوں میں گھسے۔ گارڈز چاروں شانے چت کرتے وہ اس کے خلاف ثبوت کو میڈیا کو دے چکی تھی۔ داہی، دانی، عالم، نومی اور سعد بھی ملک کی ایک ڈیل، جو کہ ملک نے علی خانزادہ کو کرنی تھی، ان ٹرکس میں ڈرگس تھے جو وہ جلا چکے تھے۔ سب ہو گیا عالم بھائی، تم جاؤ، میں گڑیا کو لے کر آتا ہوں، اس کا میسج آئے، سمندر پر بلا رہی ہے۔ وہ کہتے ساتھ بائک لوگ کو سمندر کی طرف نکلا۔ وہ بھی بیرا کو سوچتے جانے لگے، لیکن سسکیوں کی آواز پر رکے۔ آواز سنی؟ دانی نے پوچھا۔ کوئی رو رہا ہے، لیکن کون؟ آواز کی سمت میں بڑھے۔ ڈرموں کے پیچھے چھپی ان لڑکیوں کو باہر نکالا، ان کے ہاتھ پاؤں کھولے، چہرے سے پردہ اٹھائے۔ ہائے بلی، اس لڑکوں کو دیکھ، ساتھ کے منہ سے بے ساتھ نکلا۔ وہ دونوں حیرت سے منہ کھولے انہیں دیکھنے لگے۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو بلیوں؟ مطلب کہ لڑکیوں کہاں کی ہو؟ ساتھ جملے کو صحیح کرتے پوچھا۔ ہمارے گھر والوں کو مار کر یہ لوگ ہمیں یہاں لائے تھے، وہ دونوں بیک وقت بھیگی آواز سے بولی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ داہی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ہم بہنیں ہیں اور میرا نام جیا اور یہ پری۔ جیا نے بتایا۔ پری تو ابھی بھی گھبرا رہی تھی۔ ان کی حالت سمجھتے وہ لوگ انہیں اپنے ساتھ لیتے نکلے۔ وہ بھی وہاں پہنچے ہی تھے کہ وہاں موجود LED کی اسکرین روشن ہوئی، اس میں ملک کے یہاں کا سارا منظر نظر آ رہا تھا۔ بیرا کو انگاروں پر کھڑا دیکھ کر سب کے دل خونم خون ہوئے، مٹھیاں بھینچتے وہ اپنے اشتعال کو قابو پاتے وہاں سے جانے کے لیے بڑھے۔ ایک قدم بھی آگے بڑھایا نہ تو اپنی جان سے پیاری بہن اور بھائی دونوں کو کھو دیں گے، ملک نے کیمرے میں دیکھتے کہا تو بازان ٹٹکا۔ عالم کو نہ پا کر وہ سبھی پریشان تھے۔ ہے پری، رونا نہیں ہے، بریو ہونا۔ سعد نے پری کو رو رو کر کانپتے دیکھو، اس کے چہرے کو ہاتھ میں بھرتے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولا۔ وہ آنسو سے بھری آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ سعد کے دل کو کچھ ہوا۔ آنسو نہ دیکھو، اس کی آنکھوں کو لبوں سے چھوتے بولا اور LED کی طرف متوجہ ہوا۔ پری تو حیرت سے اپنی آنکھوں پہ اس کے لمس کو محسوس کر رہی تھی۔ کتنے پاگل ہو نا تم بھائی، بہن کے موبائل سے ایک میسج کیا تو دوڑے چلے آئے۔ پہلی بار دیکھی ایسی محبت، وہ شیطانی مسکراہٹ سے بولا۔ بیرا نے زور سے بازو کھینچتے چیخی۔ اگر میرے بھائی کو کچھ ہوا رہا تو مرے گا ملک، تجھے ایسی گندی موت ماروں گی کہ دنیا والے کی نس نس میں افندیس کا خوف بھر جائے گا، پھر کوئی ملک بھی ہمارے قریب آنے کا سوچے گا بھی نہیں۔ ملک نے تیش میں آتے ہنٹر اٹھایا، اس کے جسم پر ضرب لگانے لگا۔ ان بھائیوں کا بس چلتا تو کب کو ملک کے ٹکڑے کر چکے تھے۔ بیر بے ہوش پڑا تھا۔ سالے، عورت میں مردانگی دکھاتا ہے، ہم سے لڑ، اگر اتنا ہی طاقتور ہے تو۔ بازان نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔
آؤں گا تمہارے سامنے، لیکن ابھی تم لوگ اپنے بھائی کو آخری بار دیکھ لو۔ اس نے موبائل کیمرے کے سامنے کیا تو اس کے سر سے نکلتا خون عالم کی حالت سے لگتا تھا جیسے سر پہ وار کر کے بے ہوش کیا گیا۔ بھائی چھوڑو اس کو، کمی نے ایک بار ہاتھ لگ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا، عمران نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ بیرا نے گرم ہوتی زنجیروں کو دیکھا، اسے بالکل دیوار کے ساتھ باندھا گیا، مسکرائی۔ تیری موت پر رونے والا کوئی نہیں ہوگا، تیرا خود کی بیٹی تیری موت پر نہیں روئے گی، تیری نفرت کرتی وجہ سے۔ یہ بات تھی کہ ملک پاگل ہوا، اس کی بیٹی زندہ تھی، وہ اسے اپنی باتوں میں لگانے پر کامیاب ہوئے۔ عالم کو وہ لوگ سمندر کے راستے سے لے کر جا رہے تھے۔ کہاں ہے وہ؟ بول کہاں ہے؟ ملک نے بےتابی سے پوچھا۔ اس کی آنکھیں ترس گئی تھی، اپنے جگر کے ٹکڑے کو دیکھنے کے لیے بےتاب ہوا۔ میں تیرا اکلوتا داماد ہوں، ہم نے شادی کر لی تھی، فضان نے تنزیہ مسکر سے کہا۔ تو ملک کے دل کو کچھ ہوا۔ ان سب میں وہ زنجیروں کی مدد سے دیوار پر چڑھ کر زنجیر کھوتے بیرا کو سراسر فراموش کر چکا تھا۔ تم نے میری بیٹی کو نقصان تو نہیں پہنچایا؟ ہاں کیوں ملک؟ درد ہو رہا اپنے خون کا سن کر بیرا کی آواز پر پلٹا۔ اس کو آزاد کھڑا دیکھ کر غصے سے تل ملاتے تھوڑا اس کے سر پر مارنا چاہا۔ جب بیرا نے ہوا میں کلا بازی کھاتے ملک کی گینڈ جیسے وجود کے سینے پر پاؤں رکھ کر اچھلتے اسے انگاروں پر گرائے اور بیری کے پاس گری، اس کے خون کے چند قطرے بیر کے ہونٹوں پر گرے۔ وہ اٹھی، زنجیر پر گرفت مضبوط کی اور بیر کے لائے ڈنڈے کو اٹھایا۔ ملک اسے گالیاں بکنے کے ساتھ بمشکل اٹھا۔ تجھے اتنی آسان موت نہیں دوں گی۔ وہ ڈنڈے کو زمین پر رکھتے اچھلی اور اس کی گردن میں زنجیر ڈالتے لوہے والی تار سے دوسری طرف اتری۔ وہیں اس نے ایسڈ کو دیکھا، شاید یہ اس پر ڈالنے کے لیے لایا تھا۔ بازار وغیرہ وہاں سے نکل چکے تھے۔ اسے زنجیر کو وہیں پڑی ایک مشین میں پھنسایا اور مشین کو گھمایا تو وہ زنجیر کھینچنے پر ملک کا جسم بھی ہوا میں متعلق ہوا۔ وہ غلاظت بک رہا تھا۔ اس نے مشین کو سائڈ پر کہا تو ملک عین اسی ایسڈ کے بڑے کھلے سے ڈرم کے اوپر آیا۔ میری مجبوری ہے یہ سب جلدی کرنا، تجھے اتنی آسانی سے مرنے دینا۔ کاش میرے پاس ٹائم ہوتا، لیکن مجھے اپنے بھائی کو بچانا ہے۔ سو مر، دفعہ ہو کمینے۔ اسے کہتے ہی زنجیر چھوڑی، ملک سیدھا ڈرم میں گرا۔ اس کی دردناک چیخیں اس گودام میں گونجنے لگی، جو سن کر بیرا کو سکون محسوس ہوا۔ عالم کا خیال آتے ہی باہر کی طرف بھاگی۔ یہاں سے 4 منٹوں کی دوری پر تھا سمندر۔ اس کی چیخوں پر بہر نے بھاری سر اٹھائے، ارد گرد نظر دوڑائے، بھاگ کر ڈرم کے پاس گیا جہاں اب ملک کا وجود ریزہ اور ڈرم خون سے بھر چکا تھا۔ اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکلے۔ اتنی دردناک موت، لیکن وہ اسی قابل تھا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا جہاں وہ عالم کو سمندر میں پھینکنے سے پہلے ہتھکڑیاں لگا رہے تھے۔ وہ سمندر کی طرف بھاگا۔ عالم، وہ لوگ عالم کو سمندر کی طرف لے کر بڑھ رہے ہیں، آنیہ نے کھڑکی سے دیکھتے چیخی۔ وہ دونوں سمندر کی طرف بھاگی۔ آشی تیزی سے چلتے ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ بازار وغیرہ وہاں پہنچے۔ سمندر میں اٹھتی لہریں سمندری طوفان کی آمد کا پتہ دیتی۔ وہ سرخ نیلی آنکھوں میں باپ جیسے بھائی کو کھونے کا خوف لیے اپنی پوری رفتار سے بھاگ رہی تھی۔ پاؤں میں چبھے ہوئے کانچ کے ٹکڑے مزید گہرائی میں اترے، لیکن اس سے ہوش ہی کہاں تھی۔ ارد گرد کے لوگ اس خوبصورتی کے پیکر کو یوں بھاگ دیکھ کر حیران ہوئے، جو پل میں بھاگتے سمندر کی طرف جا رہی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ طوفان آنے والا ہے۔ عالم کے بے ہوش وجود کو انہوں نے سمندر میں پھینکا تو بیرا نے ان کو گن سے شوٹ کرتے سمندر میں جمپ کیا۔ آنیہ، آشی، سارا اور 8 بھائی نے اس کے سمندر میں کودتے دیکھا تو گڑیا بیرا پکارتے اس کو بچانے بھاگے۔ آشی نے بازان کا ہاتھ تھامتے نہ کا اشارہ کیا، لیکن وہ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے وہ بھائی سمندر میں کود گئے۔ انہوں نے وعدہ کیا تھا ایک دوسرے کے ساتھ جئیں گے، ساتھ ہی مریں گے۔ ان کو موت کو خود کو گلے لگاتے دیکھ کر کئی لوگوں نے ان کی عقل پر ماتم کیا۔ جی اور پری نے حیرت سے انہیں دیکھا اور ڈر کے مارے سے گھر کی طرف بھاگے جہاں بازان نے اسے بتایا تھا، لیکن وہ تو جانتی تھی ان سب کے ایک دوسرے کے پاگل پن لوگ محبوب کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں، لیکن وہ بہن بھائی ایک دوسرے کے عشق محبت میں دیوانے تھے۔ ان کی محبت بہن بھائی کے لیے ایک مثال تھی۔ وہ تینوں رونے لگی۔ آنی چاہے فائٹر تھی، لیکن تینوں میں بیرا جتنا حوصلہ نہیں تھا۔ بیر وہاں پہنچا تو اس کو نیچے بیٹھتے دیکھ کر سیکنڈز میں ان کے پاس پہنچا اسے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا۔ بیرو، وہ سارے سمندر۔ آشی نے اس کو گلے لگتے اتنا کہا کہ ہوش کھو بیٹھی۔ بیر نے اس کے گال تھپ تھپائے، لیکن اسے ہوش نہ آیا۔ وہ ان کو چلنے کا کہنے لگی کیونکہ طوفانی لہریں اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ لوگ انہیں کچھ نہیں ہوا۔ وہ سب شیر ہے، اور بھلا جنگل کا بادشاہ بھی کبھی مرتا ہے کیا؟ نہیں نا، تو بس تم لوگ دعا کرو، بے فکر رہو۔ ان کو ساتھ یہ وہاں سے نکلا، جیٹ میں بیٹھتے اٹلی کی طرف جانے لگے۔ ان تینوں کی حفاظت کی ذمہ داری بیرا نے اسے دے دی تھی۔ طوفانی بارش اور سمندری طوفان اٹھا، بڑی بڑی لہریں کراچی شہر کے کئی حصوں میں تباہی لے آئی تھی۔ چکری گھومی اور سب فنا کر گئی۔ شاید ان دیوانوں کی زندگیاں بھی کچھ نہیں دیتی سوائے درد کی محبت۔ ایک زندہ لاش بنا دیتی ہے یہ محبت۔ ویر، مجھے بازی کے پاس جانا ہے۔ وہ مجھے اپنے بچے کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ گڑیا، وہ کتنی خوش تھی بیبی کا سن کر۔ اس کو بتاؤ کہ بیبی بلا رہے اس کو۔ وہ جب سے ہوش میں آئی تھی چیخ رہی تھی، اسے بازان کے پاس اپنی گڑیا کے پاس لے چلو۔ بہن نے اس کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ خود بھی اندر سے خوف زدہ تھا۔ سمندری طوفان سے کبھی زندہ لوٹ کر آیا تھا؟
نہیں، لوگوں کی تو لاشیں بھی نہیں ملتی تھی اور یہ دیوانے اپنی زندگیاں داؤ پر لگا بیٹھے تھے، مگر وہ جانتا نہیں تھا کہ خدا جس سے رکھے تو چاہے طوفان ہو یا سیلاب، لیکن اس انسان کا کوئی بال تک بیکا نہیں کر سکتا۔ انیہ کی آنکھیں کسی بھی احساس لہا رہی تھیں، اس کو یقین تھا کہ اس کو کچھ نہیں ہوگا۔ سارا عاشق کی حالت پہ بھی رو رہی تھی، اس کو سنبھال بھی رہی تھی، اسے باہر پر ان سب کے ساتھ گزرے لمحے یاد آ رہے تھے۔ وہ بس اللہ سے دعا کرتی کہ ان بہن بھائی کو کچھ بھی نہ ہو۔ وہ جیسے ہی سمندر میں کودی، اسے عالم کو نیچے ڈوبتے دیکھا، تیزی سے تیرتی اس کو ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے اوپر کی طرف تیرنے لگی۔ سانس مشکل ہوئی تھی، سر باہر نکال کر لمبی سانسی سے نومی وغیرہ کو اپنی طرف آتے دیکھا۔ اچانک فل رفتار میں پانی گھومنے لگا، سمندری طوفان اٹھا اور وہ سب ایک دوسرے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھے۔ سمندر کا پانی 50 فٹ اوپر ہوا، ہوا میں اڑتے نہ جانے کتنے لوگ اپنے ساتھ باہر آتا، ان کی آواز سلب ہونے لگے۔ سبھی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بے جان ہوئے، پانی ان کے اندر تک پہنچ چکا تھا۔ نہ جانے کتنی دیر بعد طوفان رکا، سب سمندر کی گہرائی میں ڈوبتے جائے تھے۔ ایک 25 فٹ کا بلو ویل کا بچہ ان کے نیچے آیا، اس کی پیٹ میں بے سود پڑے تھے۔ ویل ان کو سمندر کے اوپر لے آیا۔ ویل کی پیٹ پانی سے بھری تھی اور منہ پانی کے اندر۔ دنیا کی واحد ایسی مچھلی جو انسانی دوست سے انسانوں سے کھیلتی ہے، اگر کوئی ڈوب رہا ہو تو ان کو ڈوبنے سے بچاتی، سمندر کے کنارے پر چھوڑ جاتی ہے۔ سر افندی مشین میں بلاسٹ ہوئے، سننے میں آیا کہ 9 بھائی اور کی بہنیں سمندری طوفان میں ہی سمندر میں کود گئے۔ زبیر خانزادہ جنہوں نے اپنے پیے کو افندیز پر نظر رکھنے کے لیے کہا تھا، ان کے پاس آتے برا تو وہ حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ باہر سے گزرتے علی خانزادہ نے یہ بات سنی تو ایک جھٹکے سے دروازہ کھولتے اس پیے کی گردن سے پکڑا اور اسے ہوا میں مسلط کیا۔ زبیر خانزادہ بھی گڑبڑاتے اٹھے۔ کیا بک رہا تھا؟ اب بھونک؟ وہ سرخ نیلی آنکھیں اس پر گاڑتے وحشی انداز میں دھاڑا۔ بھلا کیسے جسے اسے چاہ اس پر ایک ساتھ اتنے ظلم؟ علی چھوڑو اسے صرف انفارم کیا ہے، اتنے غصے تو ان کے قاتلوں کو جا کے مارو۔ وہ زور سے چلائے تو علی نے پیو کو جھٹکے سے زمین پر پھینکا، اس پاؤں سے ٹھوکر مارتے باہر بڑھا۔ مجھے 5 منٹ میں بیرا افندی کس کی دشمنی تھی اس کی انفارمیشن چاہیے، 5 تو صرف 5 منٹ۔ کال پر کسی سے کہتے وہ گاڑی میں بیٹھتے باہر نکلا، اس کے آگے پیچھے سیکیورٹی گارڈز کی جیپ تھی۔ 5 منٹ پورے ہونے میں کچھ سیکنڈز باقی تھے کہ اس کا موبائل بجا۔ ملک صفدر جو کا امپلائی تھا، میم ان کو دردناک موت دے چکی ہیں۔ زیان شاہ جس نے میم پر اٹیک کیا تھا، بدلے میں افندی نے ان کو بری طرح مارا۔ پھر اس کی ماں نے ڈینیل کو پیسے دیے افندی مینشن میں بم لگانے کے لیے۔ کالوں کے ہوتے ہی دوسری طرف سے فر بتایا گیا۔ ایڈریس سر آپ کو میسج کر دیا، ادب سے کہا گیا، اور وہ کال کٹ کرتے شاہو کا نام و نشان مٹانے کو شاہ ہاؤس پہنچا۔ وجدان آپ کھانا کھا لیں، مسز وجدان نے وجدان صاحب سے کہا جو آفس کے کام دیکھ رہے تھے۔ جب سے سیفی کی موت ہوئی تھی وہ مسز وجدان سے دور رہنے لگے تھے۔ ابھی بھی کچھ کہتے کہ لاؤنج میں گارڈز گن ان پر تان گئے۔ مسز وجدان ڈر کے مارے وجدان صاحب کے پیچھے چھپی، انہیں لگا کہ افندیز کے آگئے، لیکن بلیک 2 پیس میں کسی اور کو خطرناک تیور لے کر آتے دیکھ کر حیران ہوئے۔ تیری اتنی ہمت کہ میری زندگی کو مارے گی؟ ہاں، اس نے وجدان صاحب کو جھٹکے سے دور پھینکتے مسز وجدان کو بالو سے پکڑ کر دیوار میں مارتے غرایا۔ ایک خون کی لکیر مسز وجدان کے سر سے نکلی، وہ خوف سے کانپنے لگی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو میری بیوی کو۔ وہ آگے آتے غصے سے بولے تو علی نے ہاتھ پیچھے کرتے گولی چلائی جو سیدھا وجدان صاحب کے دل میں پیوست ہو چکی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے نیچے گرے، تڑپنے لگے۔ مسز وجدان منہ پر ہاتھ رکھتی ان کی طرف جانے لگی، لیکن علی کے شعلے اگلتی آنکھیں دیکھ کر خوف سے کپکپاتی پیچھے جانے لگی۔ علی نے گن پھینکتے ہاتھ پیچھے کیا، اس کے آدمی تیز تار چاقو اس کے ہاتھ پر رکھا اور بنا دیر کیے مسز وجدان کی انگلیاں پھر ہاتھ کاٹنے لگے۔ مسز وجدان کی دل خراش چیخیں سنتے گارڈز بھی علی کو ظالم بنا دیکھ کر نظر جھکا گئے۔ دل خراش چیخوں سے جو شاہ ہاؤس گونج رہا تھا، وہاں موت سی خاموشی تھی۔ فرش پر پھیلتا خون، اس پر موجود مسز وجدان کے وجود کے ٹکڑے گارڈز کو اپکائی آنے لگی۔ خوف سے وہ آنکھیں میچ گئے تھے۔ میری زندگی کو مارے گی، وہ چاقو اور آریس پر پھینکتے حقارت سے بولا اور گارڈز کو اشارہ کرتے باہر نکل گیا۔ سورج کی تپش سے ان کے وجود کو گرمائش کا احساس ہوا تو بازان کھانستے ہوئے ارد گرد دیکھنے لگا۔ ہر طرف پانی ہی پانی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں دیکھا جہاں بہرا کا ہاتھ تھا جو کھانس رہی تھی۔ وہ اس کو الٹا کرتے اس کے پیٹ پر دباؤ دینے لگا، جس سے اس کے منہ سے پانی نکلا۔ وہ کھانسنے لگی۔ گڑیا میرا بچہ اٹھو، اس کا گال تھپ تھپاتے بولا۔ اسے نیلی آنکھیں کھولی تو بازان کو دیکھا، وہ اس کے گلے لگی۔ اس کی نظر ان سب پر پڑی جو ان کو اٹھانے لگے۔ سب کو اٹھاتے وہ عالم کے پاس گئی۔ بھائی اٹھیں، وہ اس کے پیٹ پر دباؤ دیتی پریشانی سے بولی۔ نہ کھانسے وہ اٹھا، بہرا کو انجان نظروں سے دیکھا، سبھی اس کو پریشانی سے دیکھ رہے تھے۔ ٹھیک ہو؟ بازان نے پوچھا۔ سارے لا گیا۔ بھائی ہم کہاں ہیں؟ یہاں تو صرف پانی ہی پانی ہے، نومی نے ارد گرد دیکھتے پوچھا۔ سبھی وہاں کا جائزہ لینے لگے۔ اگر یہاں کچھ نہیں تو ہم کھڑے کس چیز پہ ہیں؟ دانی نے کہا تو سب نے ایک ساتھ نیچے دیکھا۔ ہم ویل کی پیٹ پر ہیں، وہ چیختے بولا۔ نومی پر چڑھنے لگا جو خود بازان پر چڑھا ہوا تھا۔ ہٹ کمینے، گرائے گا کیا؟ نومی نے اسے دھکا مارا۔ ان کی حالت دیکھ کر بہرا شان کو دیکھتے ہنسی جو عالم کے کندھوں پر سوار تھا۔
پھر وہ سبھی ایک دوسرے کو دیکھتے ہنستے لگے، ایک ساتھ گلے لگتے اور خدا کا شکر کرنے لگے جنہوں نے اس خطرناک چکری سے بچایا۔ اللہ جی، معصوم کو بچا تو لیا، لیکن یہ کیا سزا ہے؟ ویل کے اوپر بچا دیا۔ دانی روحان سا ہوا، طوفان سے گرے، ویل میں اٹکے۔ نومی نے کہا، گھر کیسے جائے گی یہ ویل؟ سنتی بھی ہوگی۔ شان نے کہا، ویل میں ہلچل ہوئے وہ سب لیٹنے کے انداز بیٹھے۔ ویل تیزی سے تیزی سمندر کے کنارے جا رہی تھی۔ بیرا کھڑی ہوئی، بھائی نہیں گرتے، کم آن۔ ان سب کی چیخ کر اپنا نام بلانے پر وہ ہاتھ کھولتی بولی تو ویل پانی کے اندر ہوئی اور وہ ہڑبڑا کر نیچے بیٹھی۔ ویل اوپر ہوئی تو سب ہنسنے لگے۔ میرا بھی کہاں شرمندہ ہونے والی تھی، ان کے ساتھ ہی دانت نکالنے لگی۔ کنارے سے کچھ دور وہ پانی کے اندر ہو کر الٹی ہوئی وہ سب سمندر میں گرے۔ نومی اور دانی چیخے لیکن نیچے زمین محسوس کرتے تیرنے لگے۔ بیرا تو بس ویل کو دیکھ رہی تھی کہ اتنی بڑی۔ گڑیا چلو، شان اور عالم نے اسے کھینچا۔ وہ ویل کے ساتھ چپکے اس کو کس کرتے، کبھی اس کے اوپر تھی کبھی نیچے، وہ بچہ بھی اس سے کھیلنے لگا۔ اچانک اس اپنی پونچھ اور پانی میں اٹھا کے ماری جو وہ اس کو کھینچ رہے تھے۔ بیرا کے علاوہ سارے سمندر کنارے گرے۔ ان کی حالت پر بیرا ہنسنے لگی۔ وہ ویل جیسے اس کو دیکھ کر خوش ہوئی۔ یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ ہم تو وہاں تھے۔ نومی نے صدمے سے پوچھا، یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ ویل نے انہیں سمندر سے گیٹ آؤٹ کر دیا۔ ان سب کے صدمے سے منہ کھلے رہ گئے۔ بیرا گھوم کر اس کے پیٹ پر چڑھی۔ وہ بیرا کو سمندر کی سیر کرواتی کنارے پر چھوڑ گئی۔ بیرا ہنستی ان کے پاس آئی۔ کتنی وہ تم اکیلے اکیلے کیسے کھا لیے جھولے؟ نومی نے شکوہ کیا۔ کیا جادو کیا تھا؟ شان نے آنکھیں سکیڑ کر رازداری سے پوچھا۔ ہم حسین ہی اتنے ہیں کہ کوئی ہم سے دور ہی نہیں رہ سکتا، وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی۔ میری بہن جو ہو پیاری تو ہوگی، بازار نے مسکراتے روکتے ہوئے کہا۔ نہیں، یہ میری بہن ہے۔ عالم نے اس سے اپنے پیچھے کیا۔ نہیں میری ہے، سعد نے پاس کھینچا۔ مرو تم لوگ، بہن تو میری ہے، شان نے اس کو اپنے ساتھ کھینچ کر بھاگتے ہوئے کہا۔ وہ سب اس کے پیچھے بھاگے کہ میری بہن ہے، میری بہن۔ ان کو دیکھ کر لگ ہی نہیں رہا تھا کہ موت کے منہ سے واپس آئی۔ یہ لوگ فیل ایسے ہو رہا تھا جیسے صدیوں سے وہ سمندر میں ویل پر بیٹھ کے جھولے لے کر بڑھے ہوں۔ وہ سب ایک دوسرے پر گرتے ہنسنے لگے۔ وہ سب ساتھ ہیں، ان کی خوشی کی وجہ تھی۔ ان کی گڑیا چہچہا رہی تھی، بس ان کے لیے یہی کافی تھا۔ بھائی گھر چلیں، بھابھی پتہ نہیں کیسی ہوں گی۔ عالم نے کہا۔ وہ سبھی اٹھے، اٹھ کے دیکھا، آبادی تو تھی لیکن وہ تھے کہاں پہ؟ بھائی ہم کھو گئے کیا؟ اب ہمیں کون ڈھونڈے گا؟ آپ کو سارا تو بیٹھا ہوگا اٹلی یا لندن۔ دانی نے منہ بگاڑتے کہا۔ ہم آسٹریلیا میں ہیں، بیرا نے ان لوگوں کو اجازت لیتے کہا۔ وہ سر ہلا گئے۔ گڑیا جو دنیا کا آخری ملک ہے؟ نومی نے پوچھا تو بیرا نے اس بات میں سر لایا۔ ہمیں پہلے اپنا حلیہ صحیح کرنا چاہیے۔ چلو مال چلتے ہیں، بازار نے کہا۔ اور پیسے؟ نومی نے پوچھا۔ میرے پاس کریڈٹ کارڈ ہے، آپ سب کے پاس، دانی نے دانت دکھاتے کہا۔ وہ سب تشویش سے اس کو دیکھنے لگے کہ سب کے کیسے۔ وہ ایک چلے جب سب آپ پارٹی کے ریڈی ہوئے تو میں چپکے سے آپ سب کے کریڈٹ کارڈ اٹھا لیے تھے۔ پھر جب عالم بھائی کو گارڈ سمندر کی طرف لے کر جا رہے تھے تو میں نے ان کو واٹر پروف کور میں ڈال کر پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ پانی میں کودنا پڑ سکتا ہے، وہ دانتوں کی بھرپور نمائش کرتے بولا۔ پہلے تو سب نے اسے گورا، پھر کس کے گلے لگایا کہ دانی کو آج لگا اس کا قورمہ بنا کر وہ لوگ کھانے والے تھے۔ جو بھی ہو، کام بغیرتی والی کیا، لیکن تو نے کام صحیح کیا ہے۔ عبران نے اس کی ملی جلی عزت بے عزتی کی۔ دونوں کیا سب ہنسنے لگے۔ پھر پہلے مال گئے، وہاں سے ڈریسنگ کی، پھر ہوٹل میں روم بک کیے۔ یہ سب کرتے ان کو رات ہو گئی۔ فریش ہو کر بازار وغیرہ کے روم میں آئی جہاں وہ کھانے پر اسی کا ہی ویٹ کرتے۔ کچھ ہی دور میں کھانے سے فارغ ہو چکے تھے۔ بھائی میں درا کو فون کر کے بتا دیتی ہوں کہ آپ عائشہ کو کال کرو، وہ پریشان ہوگی، بیرا نے کہا۔ اور اپنے نیو فون جو انہوں نے سب یہاں کر لیے تھے ان پر نمبر کرتی فون کان سے لگا گئی۔ وہ جو بیری کو دیکھ کر چاند کو دیکھ رہا تھا، ول بشر پر دیکھا تو آسٹریلیا کا نمبر تھا۔ تشویش میں مبتلا ہوتا کال پک کرتے کان سے لگا گیا۔ السلام علیکم۔ کون؟ وعلیکم السلام، بیرا دارک ملک۔ بیری آپ آسٹریلیا میں وہاں کیا کر رہی ہیں؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ باقی سب کیسے ہیں؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگے۔ ٹھیک ہیں سب، تم کیسے ہو؟ اب بھی ٹھیک ہے، ہم کل آ جائیں گے، نومی بولا۔ اکیلے بات کر سکتی ہو؟ وہ جھجک کر بولا۔ کیوں؟ آپ کو کون سی پرائیویٹ بات کرنی جو ہمارے ساتھ نہیں ہو سکتی؟ نومی نے پوچھا تو بھیر چلا۔ میری بیوی ہے وہ، تمہیں کیوں بتاؤں؟ بتاؤ تو بازار میں ہوتے ہیں۔ دانی نے دانت دکھائے۔ بیوی کے بچے؟ منقوہ ہے منقوہا، عالم نے باور کروایا۔ استغفار، بیوی کے بچے کہنے پر وہ ہنسی اور بیر نے استفسار کیا۔ یار کچھ تو شرم کر لو، رشتے کیوں خراب کر رہے ہو؟ خفگی سے بولا۔ تو تم بھی تو منقوہا بولو نا، پھر جب دیکھو بیوی کرتے رہتے ہو۔ وہ الٹا اسی کو سنانے لگا۔ ایک بار آنے دو میرے پاس، پھر تم لوگ مل کر دیکھ لینا، تمہاری ہڈیاں توڑ کر ملیں گی۔ وہ سب اکٹھے بولے تو بیر کال ہی کاٹ کر دی۔ وہ سب ہنسنے لگے۔ کیا ہوا؟ کیوں دانتیں کال رہے ہو؟ بازار نے ان کو ہنستے دیکھ کر پوچھا۔ آپ کے سالے سے بات کرتے سالہ ڈر گیا، عالم نے ہنسے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنسنے لگا۔ مزے کی بات بتاؤں؟ بیرا نے ان کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سب اس بات میں سر لگے۔ بھابھی نے بھیا کی دی
بینڈ. وہ بولی تو بازان جو پانی پی رہا تھا کھانسنے لگا کہ اس کو کیسے پتا. بچاؤ، ہیلپ پلیز ہیلپ. ابھی وہ ہنس ہی رہے تھے کہ باہر سے کسی لڑکی کی چیخنے کی آواز آئی. مدد کے لیے پکار تھی. باہر کو بھاگے تو پورا ہوٹل کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، جہاں 2 آوارہ لڑکے اس معصوم سی لڑکی کو ڈریس سے کھینچنے کی کوشش کرتے اور وہ لڑکی ہاتھ چلانے کے بجائے چیخ رہی تھی. صاحب نے آگے بیٹھے ایک لڑکے کو رسید کیا جو ایک تھپڑ کی مار تھی. نومی نے ٹیبل سے چاقو اٹھاتے چھپ کر دوسرے کی بیک میں مارا اور بیک پہ ہاتھ رکھ کے دونوں باہر کو بھاگے. صاحب نے ایک تھپڑ لڑکی کو رسید کر لہرا کر نیچے گری. گولڈن بال زمین پر پھیلے. بیرا نے آگے بڑھتے لڑکی کو اٹھایا جو گال پر ہاتھ رکھ کے روئی جا رہی تھی. اس نے گولڈن آنکھیں کھول کر بیرا کو دیکھا کہ اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے تو اپنی حفاظت کرنا بھی سیکھ لو. ہر وقت یہاں تمہاری حفاظت کے لوگ موجود نہیں ہوں گے. اس کے ڈریس کو ایک نظر دیکھ کر نظریں پھیر گیا، جس نے ایک چھوٹی سی شرٹ جو اس کے پیٹ کو واضح کری تھی، گھٹنوں تک آتی ٹائٹس جس سے اس کی سفید ٹانگیں جھلک رہی تھیں. گولڈن بال کھلے ہوئے تھے، کسی کا بھی ایمان ڈگمگا سکتی تھی. شٹ اپ صاحب. بیرا سب کو اپنی جانب دیکھتے غصے سے دانت پیس سے بولی. اس لڑکی کو لیتے اپنے روم میں آگے اس کے پیچھے ہی وہ سب آئے. باقی سب لوگ بھی تماشا ختم ہوتے ہی اپنے روم میں چلے گئے. تماشے سے مطلب تھا جو ختم ہو گیا. بس کرو رونا. نام کیا ہے تمہارا؟ جینی. وہ ایسے سے بولی. مسلم ہو؟ بیرا نے پوچھا. تو اس بات میں سر لا گئی. گھر کہاں ہے؟ میرا اپنا گھر نہیں، میں یہاں ساتھی گھر میں میڈ ہوں. پھر اس طرح کی ڈریس اور یہاں کیسے آئی؟ یہ ڈریس میری میم مجھے دیتی ہے، میں اپنی خوشی سے نہیں پہنتی. وہ یہی اسی ہوٹل میں پارٹی میں آئی. مجھے باہر رکنے کہا تو وہ لڑکے اتنا کہتے ہی وہ اس کی بہرے کی نظر اس کے گردن کے نشان پر پڑی جیسے جلایا گیا ہو. صاحب نے شرمندگی سے سر جھکایا. ماں باپ کہاں ہیں؟ بازار نے پوچھا. بابا تھے جن کی کچھ سال پہلے ڈیتھ ہو گئی. وہ اداس سی بولی. صاحب نے پانی اس کی طرف بڑھایا. اس نے گولڈن آنکھوں سے اسے دیکھا اور ڈرتے ہوئے گلاس پکڑ کر پانی پیا. کانپتے ہاتھوں سے واپس کیا کہ کہیں مار ہی نہ دے. آئی ایم سوری. وہ ایسا سے بولا. ان کی دال بھی گل گئی، بس اب پکنے والی ہے. یا اللہ ہماری دال بس اوپر چڑھا دے، باقی اس کو ہم خود ہی بنا لیں گے. ابرار نے داہی کے کان میں سرگوشی کی. اس نے بھی سر لاتے کہا. میں بیرا ہوئی، میرے بھائی بازان، عالم، صارف، دانی، داہی، سعد، ابرار، شان اور یہ نومی. بیرا نے سب کا تعارف کرایا تو آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگی. ماشاء اللہ اتنے سارے بھائی، سو سویٹ. دل سے تعریف کرتے بولی. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ماشاء چلو ہم تمہیں وہی اپنی کمپنی میں جاب بھی دیں گے اور رہنے کے لیے گھر بھی دیں گے. سارے نے جلدی سے کہا تو بیرا ناراضگی سے اسے کہا. اوکے. وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی تو گڈ. بیرا نے اس کے بال بکھرے دیکھے تو مسکرائی. اس کی مسکراہٹ دیکھ کر سارے نے دل پر ہاتھ دھرا جو نکل کے جینی کے قدموں میں گرنے لگا. آپ لوگ جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے. جینی بھی میرے ساتھ روم شیئر کر لے گی. اس نے بازان کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا. وہ سب اس کی پیشانی پر رب لگتے چلے گئے. بیرا نے ایک نظر بھی صارف کو نہیں دیکھا تو بے چین ہوا، لیکن اس وقت اس کا جانا ضروری تھا. کیا ہوا؟ پریشان کیوں ہو؟ صارف کو بار بار کروٹ بدلتے دیکھا تو ابرار نے پوچھا. دانی اور نومی نے اسے دیکھا. گڑیا ناراض ہے، اداس سا بولا. میں نے دیکھا تھا جب تم نے اس لڑکی کو تھپڑ مارا تب وہ بے حد غصے سے تمہیں دیکھ رہی تھی. ابرار نے سر ہلاتے ہوئے کہا. فکر مت کرو، منا لیں گے. نومی نے اس کے گال پر کس کرتے ہوئے بولا تو سب ہنسنے لگے اس کے انداز پر. کچھ دیر باتوں کے بعد وہ سب سو گئے. آشی، آنی صبح سے یہاں وہاں جھولتی سارے مینشن کو سجا چکی تھی، جس میں آنیا سارا نے اس کی پوری مدد کی تھی. السلام علیکم. بیرا نے بھاگ کر ان کے پاس آتے دونوں کو گلے لگاتے زور سے کہا. وہ سبھی پہلے ڈری، پھر نم آنکھوں سے اسے ملنے لگی. آشی نے تو اس کو منہ تک چوم ڈالا. بھائی یہ بیرا ہے، بھائی نہیں. عائشہ کو مسلسل سے چومتے دیکھ کر شرارت اور جلن کے ملے جلے تاثرات سے کہا. وہ سرخ ہوتی بازان کو دیکھنے لگی جو اس کو اپنی نظروں کے اثار میں لیے ہوئے تھا. اس کو ناراضگی سے دیکھتے نظریں پھیر گئی. بھابھی ہم نے بہت مس کیا آپ کو. نومی نے اس کو ملتے کہا تو مسکرائی. ہم نے ویل کی بھی سیر کی ہے، دانی کے منہ سے نکلا. بیرا نے سر پیٹا. دونوں حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی. مطلب آپ بلو ویل سے؟ او مائی گاڈ، آپ کو ڈر نہیں لگا؟ جینی نے حیرت سے شان کو دیکھتے ہوئے پوچھا. جو ڈر جائیں وہ افندی نہیں، شان نے کالر جھاڑتے ہوئے کہا. بیرا نے مسکراہٹ دبائی. اس وقت ان کی حالت دیکھنے والی تھی. جینی نے کر کے نظر گھمائی. مجھے بھی ملنا ہے. ہاں ہم تو جیسے شارک اور ویل سے ہی ملنے گئے تھے نا، سمندر میں گرے تھے. جینی کے کہنے پر صارف نے کہا. وہ پھر سے حیرت کے سمندر میں ڈوبی. شان کی نظر کسی کو تلاش کر رہی تھی. ایک تو اس کی وجہ سے اس کی گڑیا ناراض تھی اور ان مہارانی کو ویل سے ملنے جانا ہے. وہ منہ بناتے سوچنے لگے. چلو یار، بھوک سے چوہا قتل ہوگا تب کھانا دیں گی. بیرا نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے معصومیت سے کہا. عائشہ اس کے گال چومتی کچن گئی. میڈ کو سامان ٹیبل پر رکھواتی. آنیا دعا کو دیکھ رہی تھی جو جینی وغیرہ کے ساتھ ہنس رہا تھا. واؤ، سب کی فیوریٹ ڈش. نومی کے منہ میں پانی آیا. کس نے بنائی ہے؟ گڑیا نومی کے علاوہ سب کے لیے ہم نے ڈشز ریڈی کی ہیں. آنیا نے عائشہ کو دیکھتے ہوئے کہا. ہماری کیوں نہیں بنائی؟ بازی نے پوچھا. لیکن عائشہ نے اسے دیکھ کر نظر گھمائی. وہ سب سے مٹھیاں بھیج گیا. سب نے بازار کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھ لیا. بھائی کھانا. اس کا اٹھتے دیکھ کر صارف نے کچھ کہنا چاہا، لیکن اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کر خوف کی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی. اسے گھورتا چلا گیا. بھائی کہاں گئے؟ بیرا نے بازار کو ناپا کر پوچھا. ابھی تک کہاں گم تھی تم؟ عائشہ نے آنکھیں سکیڑی. شوہر کے خیالوں میں.
وہ آنکھ ونگ کرتے بولی تو عائشہ نے شرم سے سر جھکا لیا۔ جی نے بھی منہ پر ہاتھ رکھ کے شرمان لگی۔ افندی میں نئے شرمانے کا فیشن آئے گا، سعادہ شان کو جینی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ ہنسنے لگا۔ تیری والے نیو لے کر آنا ہے۔ اس کا اشارہ پری کی طرف تھا۔ سعد نے اسے گھورا۔ میری والی بھی ڈھونڈ دو، اللہ کے بندہ دعا دوں گا۔ دانی نے شان کی گود پر بیٹھتے ہوئے کہا تو جھٹکے سے اٹھا۔ نتیجتاً دانی صاحب زمین کو سلامی دے رہے تھے۔ دانی نے سب کو اپنی طرف متوجہ پا کر ڈوریمون کی طرح ہنسنے لگا۔ وہ سب اس ٹھیک کی ڈٹائی پر ہنس ہنس کر پاگل ہوئے۔ آج یقین ہو گیا افندیز کے خون میں شرم شامل نہیں ہے۔ انی کے منہ سے نکلا۔ اس نے زبان دانتوں تلے دبائی، لیکن وہ سب مسکرا کر کندھے اچکا گئے کہ کوئی شک نہیں، بہت بولڈ ہیں ہم۔ سارا کہاں ہے؟ آخرکار شان نے پوچھ ہی لیا۔ سب نے معنی خیز نظر سے اسے دیکھا۔ نہیں مطلب کہ اس کو تو کوئی چوٹ ووٹ تو نہیں آئی؟ وہ بیک سائڈ پر ہے، عائشہ نے مسکرا کر کہا تو وہ دانت دکھاتے وہاں سے اٹھ چکا تھا۔ عائشہ بازی کے پیچھے جو جہازی سائز بیڈ پر آنکھوں پر بازو رکھے لیٹا تھا، ہونٹ چباتی اس کے پاس بیٹھی، لیکن اس کے نہ دیکھنے پر چڑی۔ بازی کیا مسئلہ ہے؟ اٹھے، اتنی سی بات پر غصہ ہو گئے، خود ویل کے ساتھ رات گزار رہے ہیں۔ سوچا مجھے کتنا برا لگ رہا ہو کہ میرا شوہر نہ محرم ویل کے ساتھ راتیں گزارتا پھر رہا ہے۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی۔ بازار نے سرخ آنکھوں سمیت اسے دیکھا۔ لڑکی نہیں تھی، وہ ویل تھی۔ حیرت سے گویا ہوا۔ عائشہ نے منہ بنایا۔ جو مرضی ہو، لہجہ بھیگا۔ بازار شدت سے اسے خود میں بھینچا۔ میں مر جاتی اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو۔ اللہ نہ کرے۔ بازار مزید اس پر گرفت مضبوط کی۔ تیرے بات نظر نہیں آتی مجھے کوئی منزل، کسی اور کا ہونا میرے بس کی بات نہیں۔ آپ تنہا کر گئے، شکوہ کیا گیا۔ ضروری تھا؟ میں ضروری نہیں ہوں، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے گویا ہوئی۔ بہت ضروری ہو میری جان، میری جان ہو آپ۔ وہ اسے گالوں کو اپنے لبوں سے چھوتے بولا۔ ویسے آپ اس ویل کے قریب تو نہیں گئے نا؟ مطلب کہ چہرے؟ عائشہ یار، وہ اس کے ایک ہی ٹاپک کو دیکھ کر سر پکڑ گیا۔ آپ بتائیں نا، وہاں اور بھی مچھلی ہوں گی نا آپ سب کے پاس؟ آنکھیں سکیڑ کر اس کو شکینت سے دیکھتے بولی، جیسے خدا نہ خواستہ مچھلیوں کے ساتھ نہیں، لڑکیوں کے ساتھ رات گزار رہے ہو۔ دوسری بیگمات اب تو شور سے اس کے حال حوال پوچھتی ہیں، ان کی خدمتیں کرتی ہیں، اور آپ کو مچھلیوں کی پڑی ہے۔ دوسرے جیسے نہیں ہوں میں، عائشہ بازانہ فندی سب سے الگ۔ وہ بال کو ایک ادا سے جھٹکتی بولی، وہ تو دیوانہ ہو گیا تھا اس کا۔ وہ بیک سائڈ پر آیا جہاں وہ ازلا کے ساتھ بیٹھی کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ سارا یہ آواز سن کر بے یقین سے مڑی، اس کو سامنے دے کر بے ساختہ اس کے گلے لگی۔ شان شوق ہو اس کے یوں قریب آ جانے پر۔ گلے تو یوں لگی ہو جیسے میں آپ کی ملکیت ہوں۔ سوال یہ لہجہ تھا۔ میرے ہی ہو، بے ساختہ کہہ گئی۔ سارا شرمندگی سے پیچھے ہوئی، گھبراہٹ سے ہونٹ چبانے لگی۔ مان لیے تو دور کیوں رہتی ہو؟ گہری مسکراہٹ سے بولا۔ کیونکہ ہم جو ٹھہرے ہیں۔ دانی، داہی اور نومی کی انٹری ہوئی۔ شان بدمزہ ہوا، جبکہ سارا انگلیاں مروڑنے لگی کہ اب کیا کروں۔ میرے بھائیوں، یہ ابھی کسی کو مت بتانا، شان نے پچکارتے ہوئے کہا۔ چلو ایک کمینے، ایسے منہ نہیں لگاتا کام کے وقت، بھائی بھائی نکل نکل۔ دانی نے منہ بگاڑتے ہوئے کہا۔ گڑیا گڑیا۔ وہ تینوں گڑیا کی صدائیں لگاتے اندر بھاگ چکے تھے۔ اب ٹھیک ہے؟ آنیا نے بھیگی پلکوں کو اٹھاتے عالم سے پوچھا۔ سب سے ملتا عالم اس کو اپنے روم میں ہی لے گیا تھا۔ آپ کو دیکھ کر فٹ ہو گیا، وہ اس کو اپنے مضبوط بازو کے حساب میں لیتے بولا۔ آنیا نے شرم سے نظریں اس کے ہارٹ شیپ نظر آتے لاکٹ پر ڈالی۔ ان گلابی گالوں کو بہت مس کیا، وہ اس کے سرخ گالوں پر لب رکھتے بولا تو آنیا نے منتشر ہوتی دھڑکنوں سے آنکھیں میچی۔ رات کو ریڈی رہیے گا۔ کس لیے؟ سرپرائز ہے، عالم نے سرگوشی کی۔ آنیا نے مسکرا کر اس بات پر سر ہلاتے باہر کی طرف بھاگی۔ عالم ہنسا۔ دارک، رات کو کام کرتے کرتے وہ صوفے پر ساتھ ہی ٹیک لگا کر سو گیا۔ بیرے کی آواز اس کی سماعت پر ہوئی تو ساتھ ہی کوئی اسی گود میں بیٹھا، گال پر اس کا لمس محسوس کرتے اس کے گرد احسار باندھ کر سختی سے خود بھینچے صوفے پر لیٹا۔ اس کے بالوں میں چہرہ چھپاتے پرسکون اور شاید وہ اس کو کوئی خواب لگ رہا تھا۔ بیرا کا چہرہ سرخ ہوا اس کے ہونٹوں کی حرکت سے۔ ہے دارک، اٹھو بھی، اس کا سر ہاتھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کرتی بولی۔ بہر نے نیلی آنکھیں کھولی تو گرے آنکھوں سے جا ٹکرائی۔ نیند کو بائے بائے کرتا اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کا سرخ چہرہ بہر کے بے حد قریب تھا، ان دونوں کی دھڑکنیں مل کر رقص کر رہی تھیں۔ اس کی سانسیں خود اپنے چہرے پر محسوس کرتے بہکنے لگا۔ کچھ نیند کی خماری تھی تو کچھ بہرا کی قربت اور مدہوش کرتا خوشبوؤں میں نہایا وجود۔ وہ بہرا کا ہاتھ اس کی کمر پر لاک کرتے اس کو ہونٹوں پر جھکتے اپنی تشنگی مٹانے لگا۔ بہرا نے زور سے آنکھیں میچی، چہرہ سرخ اناری ہوا، ہاتھوں پر ہوتی سخت گرفت اور ہونٹوں پر اس کی شدت محسوس کرتے مچھلی بہر نے اس کو پیچھے کرنا چاہا، لیکن بہر اس کی قربت میں کسی اور ہی جہاں میں کھویا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگی تو بہر نے اس کے لبوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے گردن میں چہرہ چھپاتے لمبی لمبی سانسیں بھرنے لگا۔ بہر نے اس کے سینے پر سر رکھتے سکون کی سانس خارج کی۔ دونوں کی سانس پھول چکی تھی۔ آ گئے سالے، گڑیا کی صدا پر وہ اس کو چھوڑتے بڑبڑایا۔ بہر اپنا حلیہ درست کرتے باہر نکلی، بہر بھی اس کے پیچھے ہے، دونوں ہی ایک چیز بھول گئے تھے۔
گڑیا، شان نے سارا کو پروپوز کر دیا۔ دہی نے چیختے ہوئے کہا۔ سب بھی وہی کھڑے، شان اور سارا بھی وہی آئے۔ 5 بکرا تیار ہے قربانی کے لیے، ابرار نے ہنستے ہوئے کہا۔ تم نے بھی ہونا ہے قربان، سارب نے اس کے کندھے پر مکہ چڑھتے ہوئے کہا۔ سارے کر رہے شادی، مجھے بھی شریکہ یار ڈھونڈو ورنہ۔ دانی نے انگلی اٹھاتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ورنہ میں نومی سے شادی کر لوں گا۔ ہڑبڑا کر غلط بول گیا تو نومی نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوست ساتھ اور جھگڑے نہ ہوں، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ دنیا بھولی ہو سکتی ہے مگر ان دوستوں سے کمینہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ لڑتے جھگڑتے خوب یادیں بناتے، یار دوست ہی تو ہیں۔ کمینے انسان، میں تو تجھے بھائی مانتا تھا، تجھے ذرا شرم حیا نہیں آئی؟ چھوٹے بھائی پر ہی بری نظر رکھتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے سینے کو کور کرتا ڈرامائی انداز سے بولا۔ شان کھلکھلایا۔ نہیں نہ یار کہہ کر کم کمینے، تو دوسرا یار سمجھنے لگ گیا ہے۔ پھر سے بولا۔ اب کی بار بیرا کا کہہ گونجا۔ سبھی ہنستے لگے۔ تم دونوں ہی کمینے ہو، عالم نے کہتے ہی بیرا کے ہاتھ پر ہاتھ مارا۔ گڑیا جیسے ہی عالم ابرار اور سارب کی نظر اس کی کلائی پر موجود خون کی بوندوں پر پڑی، وہ چیخے۔ سبھی ان کی طرف متوجہ کہ کیا ہوا؟ یہ کیا ہوا ہے؟ ابھی تک تو ٹھیک تھی۔ عالم نے اس کی کلائی کو رومال سے صاف کرتے آہستہ سے پوچھا تو بیر کو دیکھا جو سر کھجاتے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ پتہ نہیں، کندھے اچکا گئی۔ ابرار نے اس کی کلائی پر پٹی کرتے اس کے پٹی پر لب رکھتے اٹھا۔ بھائی وہ 2 لڑکی کہاں ہیں؟ بیچاری کیسے ہوں گی؟ نومی کو جیا اور پری یاد آئی تو اداس سا بولا۔ ڈونٹ وری، پاکستان جا رہے ہم، بس کچھ ہی دیر میں نکلیں گے۔ بازار نے کہا اور وہاں سے کسی کو کال کرتے باہر کی طرف پڑے۔ چلو ہمیں اور بھی ذرا کام ہے، آتے کر کے آتے۔ پھر وہ سب بولتے ہی باہر نکل گئے۔ سر افندیز بچ گئے، وہ اٹلی میں، آج وہ شام پاکستان میں ہوں گے۔ عالم افندی کو چوٹ لگی؟ میم بالکل ٹھیک ہیں۔ اس کے پی اے نے کال پر جو انفارمیشن اس کے جاسوس نے اسے دی تھی وہی علی خان زادے کو دے رہا تھا۔ کہتے وہ کال کاٹ گیا۔ آج جب جانا کراچی اپنے شہر، میں تمہارا ویلکم تو میں خود کروں گا، آخرکار تم اس کراچی شہر کی سب سے قیمتی روشنی جو ہو۔ وہ کچھ مسکراتے ہوئے بولا۔ 2 دن تمہارے نام میری جان۔ لیپ ٹاپ پر اس کی گرے آنکھوں کو چھوتے وہ دھیمے سے بڑبڑایا۔ وہ کچھ کرنے والا تھا، بڑا، بہت بڑا۔ سب کی زندگیاں ایک بار پھر طوفان کی نظر ہو جانی تھی، خطرناک طوفان۔ پری کیسی ہیں آپ؟ سعد نے نرمی سے پوچھا تو پری تو بس حیرانی سے اسے تک کے جا رہی تھی، کہیں جینوین نہ ہو۔ پری کون؟ سعد بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ کو بہت مس کیا ہم نے، اس کو لاج میں لے کر آ کر بتانے لگی۔ بہت سے آئیں گے تمہاری زندگی میں دلچسپ لوگ، پر بھول نہ پاؤ گے ہمارے ساتھ گزارے 2 پل۔ شکر اللہ کا آپ کو کچھ نہیں ہوا، ورنہ اس طوفان میں کوئی نہیں بچتا۔ پری کو اشارہ کرتی خود اٹھ کر کچن میں گھسی۔ ابرار پانی پینے کی غرض سے کچن گیا۔ کیا کھانا پسند کریں گے آپ؟ جیا نے عادت سے مجبور ہو کر پوچھا تو خاموش رہنے والوں میں سے نہیں تھی۔ آپ تکلف مت کریں کیونکہ ہم آپ کو ہمارے گھر لے جانے آئے ہیں، میری گڑیا آپ سے ملنا چاہتی ہے، ابرار نے کہا تو وہ اچھا کرتی چائے بنا لگی۔ نام کیا ہے آپ کا؟ جیا۔ میں ابرار افندی، اس نے مسکرا کر کہا۔ ویسے ماشاء اللہ آپ سب کے سبھی بہت اچھے پرکشش ہو، وہ تعریفیں کرنے لگی۔ آپ کام کیا کرتے ہیں؟ اوہ ہاں آپ کی تو انڈسٹریز ہیں، سنا ہے میں نے کہ لندن میں افندیز کچھ اسپیشل بنا رہے ہیں۔ خود کے سوال کے جواب خود ہی دیے جاتے۔ ابرار نے ہنستے ہوئے اسے دیکھا، بالکل ان کے جیسی تھی۔ اب بہت اچھی ہیں، یادوں کو محبت کے گلابوں میں پرو کر ہم کتنی نفاست سے تمہیں سوچتے ہیں۔ مجھے یقین تھا آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آہستہ سے بولی۔ کیوں جی آپ انتریامی ہیں؟ سعد نے ابرو چکا کر پوچھا تو پری نے نفی میں سر ہلایا۔ میں نے دعا کی تھی کہ آپ اور وہ ڈول سب صحیح سلامت واپس لوٹ آئیں، اتنے پیار سے بولی کہ گلابی ہونٹوں کی جنبش کے ساتھ کا دل زور سے دھڑکا گئی۔ اوکے تو میری ڈول کے پاس چلیں گے آپ میرے ساتھ؟ اس کے ہونٹوں سے نظر چراتے پوچھنے کے انداز میں گویا ہوا تو پری کی آنکھیں چمکی۔ کب چلیں گے؟ پرجوش ہوئی۔ ابھی؟ اس کی خوشی کو دیکھتے مسکرایا۔ بہت پیاری معصوم تھی۔ ابرار اور جیا چائے کے ساتھ دوسرے لوازمات لے ان کو چائے دیتے پری کے ساتھ جا بیٹھی۔ بہت اچھی چائے ہے، ابرار نے تعریف کی تو سعد نے چونک کر اسے دیکھا کہ چائے اور اچھی؟ چپ کر بے، تیری بھابھی نے بنائی ہے۔ ابرار نے اس سے کان میں ایسے سے کہا اور چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے چلیں اب وہ سب ویٹ کریں اپنا، سعد نے کہا تو اس بات میں سر لاتے ان کے ساتھ افندیز میشن کی طرف چل پڑے تھے۔ دیکھو پلیز ایسا کچھ مت کرنا، میں برباد ہو جاؤں گی پلیز، وہ روتے ہوئے کہا تو سامنے ہنستے اس شخص سے کچھ کہا جسے سن کر شوق ہوئی۔ میں ہرگز نہیں کروں گی، غصے سے دھیمی آواز میں کر رہی۔ مرضی تمہاری ہے ورنہ جان سے جائے گی وہ، اور تمہاری حقیقت میں سب کو بتا دوں گا، سامنے والے نے اشارت انداز میں کہا۔ بے بسی سے رونے لگی۔ میں کروں گی لیکن کسی کو کچھ مت بتانا پلیز، روتے ہوئے حامی بھر گئی۔ سامنے والے نے کہکا لگاتے کال کاٹ دی۔ وہیں بیڈ پر بیٹھے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی۔ اوہ تو اس لیے باس ان پر فدا ہیں۔ پری سب سے ملتے بیرا کے پاس آئی، اس کو دیکھ کر سوچنے لگی کیسی ہو پیاری؟ بیرا کی آواز سن کر مسکرائی۔ اتنی محبت سے پوچھا گیا تھا اسے، یہ معصوم ہے؟ سعد نے کہا تو پری نے سر جھکا دیا۔ اسی معصومیت سے تو آپ قائل ہوئے ہیں، نومی نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ سب ہنسے۔ مزان مجھے بات کرنی ہے تم سے، بیر نے سنجیدگی سے کہا۔ کرو۔
تمہارے آلموسٹ سارے بھائی اپنی اپنی بیوی پسند کر چکے اور جلدی ان کی شادی بھی کر دیں گے. اسے تمہید باندھا تو بازار نے آئی بروش کہا. عالم کو آنیا، صارف کو جینی، شان کو سارا، سعد کو پری، ابرار کو جیا مل گئی. تو مجھے بھی میری بیوی چاہیے، رخصت کر دو. اس کی بات پر سارے بھائی حیرت سے کھڑے ہوئے. یہ انہیں کیا ہوا ہے؟ جینی، پری اور جیا نے سارا سے پوچھا. بہن کے لیے پاگل ہے، ہنستے ہوئے بولی. سبھی محبت سے انہیں دیکھنے میں مصروف ہو گئی. تم نے سوچ بھی کیسے لیا؟ ہم گڑیا کو کہیں نہیں جانے دیں گے، سمجھے؟ ہم سے چھیننا چاہتے ہو؟ دوبارہ یہ سوچنا بھی مت. میری گڑیا اسی مینشن میں ہمارے ساتھ رہے گی. سبھی اپنی اپنی بولے گئے. میں نے کہا رخصتی کر دو، میں خود بھی یہی رہوں گا یار. کچھ بھی الٹا سیدھا مت سوچو. منہ بناتے بولا. اپنی بیوی مانگی تھی، پھر بھی سب بھڑک گئے. اچھا سوچیں گے. عالم نے اس کو گھورتے کہا. سب آرام سے بیٹھے. اتنی غصے بات نہیں تھی، لڑکی گھر چھوڑ کر جاتی ہے. جینی نے کہا. صارف نے اسے گھورا. وہ منہ بند کرتے سر جھکا گئی. گڑیا کہاں گئی؟ فضان نے اپنے ساتھ خالی جگہ کو دیکھا تو حیرت سے گویا ہوا. جب آپ لوگ بہن کے لیے پاگل ہو رہے تھے نا، وہ اسی وقت چلی گئی تھی. جیا نے عادت سے مجبور ہو کر کہا. ابرار نے ہنستے اسے دیکھا. میں سوچا تھا کہ اب ہم بھی ماشاءاللہ خوبصورت نوجوان ہیں تو آپ لوگ ہمارے بارے میں کچھ سوچ لو. دانی نے گلا کھنکارتے کہا تو نومی جھٹ سے بازان کے ساتھ لپٹا. بھائی بچا لو، یہ کمینہ بغیرتی کر رہا ہے. دانی کو دیکھ کر بولا تو اس نے منہ بنایا. میں کون سے تم جیسے شادی کر رہا ہوں؟ اگر مجھے لڑکی سے شادی کرنی ہوتی تو ماشاءاللہ میرے بھائی شان اور داہی ہیں. گردن اکڑا کر بنا سوچے سمجھے بول گیا. احساس تب ہوا جب اپنی گردن پر چاروں ہاتھ محسوس کیا. ان سب کا ہنس ہنس کے برا حال تھا کیونکہ پورے گھر میں دانی کی منتیں، شان اور داہی کے غصے بھری آوازیں گونج رہی تھیں. ویلکم سویٹ ڈش. بیرا نے لاؤنج میں قدم رکھا تو علی خان زادے کی آواز سنتے اس کی طرف دیکھا. اف، یہ قاتلانہ آنکھیں. وہ اس پر گہری نظر ڈالتا لفرانہ انداز سے بولا، جو گرے شرٹ اور بلیک پینٹ میں ملبوس تھی. چہرے کو گرے ماسک سے کور کیے، بالوں کی ٹیل پونی بنائے سیدھا اس کے دل میں اتر رہی تھی. خوبصورتی اپنی جگہ ہے، سر پھرے مشہور ہے. کیوں بلوایا ہے؟ بولی. لہجہ ہر احساس سے آ رہی تھا. ایک آفر ہے تمہارے لیے. آفر سب کو ملتی، میرا طارق ملک سب میں شامل نہیں ہے. وہ صوفے پر بیٹھ کر گھٹنے پر گھٹنا چڑھاتی بولی. تمہارے یہ لاپرواہ انداز مجھے بے حد پسند ہے. چلو ایک ڈیل کرتے ہیں. گہری مسکراہٹ سے بولا. گرے آنکھوں نے سوالیہ انداز میں دیکھا. میری ہو جاؤ ورنہ اس بیر ملک کو مار ڈالوں گا. سنجیدگی سے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا.